نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے نا. اللہ نے ہمیں حرام اور حلال صاف صاف بتلایا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو کہا کہ حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہے جس میں شک ہے. دیکھو ایک حرام ہوتا ہے, ایک حلال ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈاؤٹ فل چیزیں جس میں ڈاؤٹ ہے کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے, مشتبہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں, اکثر لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہے. اور جو شخص یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچتا ہے نا, مشتبہ چیزوں سے, تو اس نے اپنی عزت, اپنے دین کو محفوظ رکھا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, تو اگر ڈاؤٹ ہے اور ہم کو علم نہیں ہے اس کا تو ہم اس کو چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس نے یہ کام کیا نا تو وہ اس نے اپنی عزت بھی محفوظ رکھا, اپنا دین بھی محفوظ رکھا. جیسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پیکٹ والی چیزوں کے بارے میں. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتی ہوں کہ میں نے سنا تھا اپنے تھوڑے کئی سال پہلے کہ میگی نہیں کھانا چاہیے, اس کے اندر مشتبہ چیزیں ہیں, یعنی اس کے اندر حرام جانور کی چربی وغیرہ کچھ ڈلی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے بعد سے حالانکہ ٹیسٹ میں کتنی ٹیسٹی لگتی ہے وہ, اس کے بعد سے چھوڑ دیا, نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے. بعض لوگ بولتے نہیں کھا سکتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب افواہ ہے. لیکن بھائی ہم کیوں کھائیں ایسی چیز جس کے بارے میں ہم کو بتا دیا گیا ہے, یہ بات آئی ہے خبروں میں کہ بھئی یہ نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ ہم چھوڑ دیں, نہ خود کھائیں نہ اپنے بچوں کو کھلائیں. آج دیکھیں نا بچے پیکٹس کی چیزیں کھا رہے ہیں تو کتنی شرارتی ہے, بدتمیز جسے کہتے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں سب کے گھروں میں بچے. سمجھ رہے, باقاعدگی سے ماں باپ کی باتیں نہیں سننا, بلکہ مہمانوں کو دیکھ کر, اگر ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہماری امی جو ہے یوں ہمیں خالی آنکھ دکھا دیتے تھے, ہم مہمانوں کے بیچ میں آ کے بیٹھتے تھے تو ہم لوگ وہاں سے نکل جاتے تھے. آج اگر کوئی چھوٹے بچے کو کسی کی امی آنکھ دکھا دے تو بچہ تو وہیں رونے لگے, چلانے لگے, الٹا جواب دے, بدتمیزی کرے. سمجھ رہے, آج کا یہ ماحول ہے. تو جس نے کیوں ایسا ہے, کیونکہ باہر کی چیزیں, وہ چپس, کرکرے, میگی, نوڈلز, کیڈبری, یہ سب چیزیں دیکھو یہ ایسی ایڈکٹیو چیزیں ہیں نا, اس کے اندر اتنا وہ ہے کہ بچے خود بخود کھا رہے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ چھپا چھپ اور یہ وہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں, کہ کوئی مطلب بچے زبردستی کھا رہے ہیں اس کو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے, اس کے اندر کیا ہے اللہ عالم. تو ہمیں ایسی سب چیزیں بچوں کو نہیں دینی, کھلانی ہی نہیں ہے جس میں شک ہے. تو کہا کہ جو شک والی چیزوں سے بچا نا, کہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے, تو کہا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنی عزت, اپنا دین دونوں محفوظ رکھا. اور جو شبہات میں پڑا, حرام میں مبتلا ہو گیا کہ نہیں لوگ تو بولتے کھا لیتے, کچھ نہیں ہے, سمجھ رہے, اور کھا لیا. تو جیسے حفاظت گاہ کے گرد چرنے والا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے. سمجھ رہے, تو یعنی کہ وہ اس کے انڈر میں چلا جائے اور پھنس جائے. سمجھ رہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ جو ہے متقین کے درجے پر, یعنی تقوی کے درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ بغیر اندیشہ اور اندیشہ والی چیزوں سے, خوف سے نہ چھوڑ دے. یعنی وہ چیزیں بے اندیشہ, یعنی جس میں ڈر نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں, کوئی شبہ نہیں ہے. سمجھ رہے, اور ڈر والی جس میں اندیشہ ہے کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے حرام ملا ہوا, ان چیزوں کو خوف سے نہ چھوڑ دے تب تک کہ وہ متقی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. ڈر کے مارے کھائے ہی نہیں شک والی چیزوں کو, پتہ نہیں جیسے ہوتا ہے نا ڈاؤٹ فل چیز, حلال ہے کہ حرام ہے معلوم نہیں ہے, کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے نہیں معلوم, تو پھر اس سے اچھا ہے کہ چھوڑ دو. سمجھ رہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ تناول نہیں فرماتے تھے, کھاتے نہیں تھے, لیتے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں, جب تک کہ اس کے دینے والے پہ اطمینان نہیں ہو جائے, یا وہ خود اس میں سے نہ کھا لے, وہ خود نہ کھا لے. دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کوئی زہر وغیرہ بھی ہوتا ہے نا ملا کے دیا ہو, ایک کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے زہر دیا تھا. سمجھ رہے, تو وہ زہر اللہ کے نبی نے کھانا کھا لیا تھا, لیکن اللہ ایک لقمہ وہ منہ میں چلا گیا تھا, لیکن اللہ نے پھر حفاظت کی اور اللہ کے نبی کو بچایا.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا نا، تو اس وقت اس زہر کا اثر ہمارے نبی کو انتقال کے وقت محسوس ہوا. وہ اتنا خطرناک زہر تھا وہ عورت نے جو دیا تھا، یہودی عورت نے. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، اب تو خیر ایسا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے درجے پر ہوتے ہیں، بادشاہ ہے، مطلب پوسٹ پر ہوتے ہیں، تو لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ حرام حلال کا معاملہ ہوتا ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے. تیسری چیز، اللہ کے نبی نے کوئی بھی سامنے چیز آتی تھی نا، تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے کوئی نئی چیز دکھ رہی ہے تو یہ کیا ہے، نام معلوم کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے گو لایا گیا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا سینڈا ہوتا ہے نا، سینڈا گو، وہ بڑی سی چھپکلی جیسا ہوتا ہے، ریگستانی علاقے میں اکثر پایا جاتا ہے، سمجھ رہے. تو لوگ ہیں نا وہ گو کو کھاتے تھے پہلے عرب میں. آج بھی بہت سارے لوگ کھاتے ہیں جو دیہاتی جنگلی لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے. تو اسلام نے اس کو منع کر دیا پھر کھانے سے. اور وہ گو کیسا ہوتا ہے، وہ سینڈا جیسے ہوتا ہے نا، وہ تیل نکالتے ہیں تو وہ سینڈے کا چھپکلی جیسی ہوتی ہے. اکثر ہم لوگوں کو گلی کوچے کے ناکے پر بیٹھ کے لوگ بیچتے ہیں اس کا تیل نکال کر. تو وہ اس کا ہے نا، مطلب لوگ اس کو استعمال بھی کرتے، تو اس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو لوگ قلعے وغیرہ پر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتے تھے. ایسا پھینکتے تھے تو اس کی پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے نا، پھر رسی چڑھتے اتنا وہ اس کو وہ ہوتا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بتایا گیا گو ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کھایا نہیں. پھر تو اللہ کے نبی حلال حرام چیزوں کو معلوم کرتے تھے کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے. بس یہ نہیں کہ چمک رہی ہے تو کھا لیا، اچھی دکھ رہی ہے، رنگ برنگی دکھ رہی ہے، کچھ اچھا ہی ہوگا. کیا ہے اچھا ہے معلوم ہونا چاہیے نا، کیا چیز ہے، کچھ نیا دکھ رہا ہے. تو حضرت تجلاز غلفانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں. کبھی میں نے، جب سے میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں، تو میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چھوڑ دو. دل میں کھٹک آئی نا، چھوڑ دو. دیکھو دل جو ہے نا مفتی فتویٰ دیتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. ہم بولتے ہیں نا میری چھٹی حص بول رہی تھی کہ یہ نہیں کروں، لیکن پھر بھی میں نے کی، سمجھ رہے ہیں. تو جو چھٹی حص یعنی جو ہمارا دل انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے بار بار کہ یہ نہیں کھانا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں اگر ہم کو کسی چیز میں شک ہے تو. حضرت عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس چیز کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے صرف چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے دنیا اور آخرت میں اچھی اور بہتر چیز اللہ اسے دیتے ہیں. کوئی بھی چیز صرف اللہ کے لیے چھوڑ دی، جیسے مثال کے طور پہ شفا کو میگی بہت پسند ہے، اب اس نے چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے. خدیجہ کو پسند ہے، صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا. سمجھ، ایگزامپل دی، حالانکہ بچے کھاتے نہیں ہیں، میں نے ایگزامپل دیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور خوش ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جس میں شک ہے اور ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور ہمیں بہت پسند ہے، ہمارا دل بہت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور بندے کو دیتے ہیں. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا پرہیزگاری وہ ہے جو شبہ کے وقت رک جائے. پرہیزگار انسان کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بولتے ہیں نا بہت پرہیزگار ہے، یعنی تقوی والی، سمجھ رہے ہیں؟ متقی، یعنی جس چیز میں شک اس کو بھی چھوڑ دے، پرہیزگار. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ موبائل نہیں دیکھنا، کہ موبائل دیکھوں گی، یوٹیوب کھولوں گی، فلاں چیز ایپ کھولوں گی تو فضول میں ادھر ادھر بہک جاؤں گی، تو پرہیز کر رہے ہیں، زیادہ موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی چیز سے پرہیز انسان کرے. تو پرہیزگار کون ہے؟ جو شک کے وقت رک جائے، جس چیز میں شک ہے نا وہ رک جائے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. پرہیز کرنے، شک سے بچنے، تقوی اختیار کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور جس چیز میں شک نہ ہو اسے اختیار کرو، کیونکہ سچ میں نجات ہے. جس چیز میں شک نہیں ہے وہ سچ ہے،
اور جس میں شک ہے جس میں ڈاؤٹ ہے تو اس کو چھوڑ دو, اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے. جس چیز میں ہمیں ڈاؤٹ ہے ہم اس چیز کو کھائے نہیں. سمجھ رہے؟ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جو چیز تجھے شک میں ڈال دے تو چھوڑ دے, اور شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر. اسی واسطے کہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں فریب ہے, دھوکہ ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا ہوتا ہے نا, فریب کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح شک میں ملی جس چیز میں شک ہے وہ چیز ایک طرح سے دھوکہ ہے. دھوکہ مطلب جھوٹ. ڈاؤٹ جس چیز میں ہے اس کو چھوڑ دینا ہی ایمان کی علامت ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ والے جو ہے نا باہر کی چیزیں نہیں کھاتے. جو بہت اللہ والے, میں نہیں کہتی بازاری کھانا, انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے آئے گا بازاری کھانوں کے تعلق سے بھی, تو پڑھا دیا میں نے وہ. ہاں, تو بازاری کھانے جو ہے نا اس کے کیا نقصانات ہیں, تو کیوں نہیں کھاتے بعض اللہ والے؟ بعض اللہ والے تو جو ہوتے ہیں نا وہ حفاظ کرام کو خاص طور پر جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو بازاری کھانوں سے دور رکھتے ہیں کہ ان کے حفظ میں پرابلم ہو جائے گا. اب آپ بولو کہ کیا ہوتا ہے بازاری کھانوں سے؟ انسان تو بنا رہا ہے لیکن ان کے اندر اتنا پرہیز ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی انسان نے پکایا ہوگا, سمجھ رہے, ہاتھ نہیں دھلا ہوگا, وضو نہیں کیا ہوگا, اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا, دنیا کی باتیں کرتے ہوئے بنا رہا ہوگا, جھوٹ فریب بولتے ہوئے بنا رہا ہوگا, تو اس کی نحوستیں گئی ہوگی نا, اس کی نحوستیں گئی ہوگی. آج تو مجھے یہ بات بولتے بولتے ایک چیز یاد آئی کہ ابھی تو اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے, لوگوں سے شکایتیں بھی ملتی ہے کہ آپا میری بہو جو ہے نا ایسے ہی پورا دن جو ہے ناپاکی کی حالت میں دن گزار دیتی ہے, کچن میں کھانا وغیرہ سب بنا دیتی ہے. تو اب سوچیں اللہ والے تو بازاری کھانا نہیں کھاتے تھے, نحوستیں آتی ہے بولتے تھے. تو ہمارے گھر میں عورتیں اگر ناپاکی کی حالت میں اٹھی ہے اور ایسے ہی وہ گندگی کی حالت میں ہے, غسل نہیں لیا جنابت کا, سمجھ رہے, اور پورا کھانا بھی بنا رہے, صاف صفائی بھی کر رہے, تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ نافرمان نہیں ہوں گے, شوہر میں جھگڑا نہیں ہوگا, میاں بیوی میں. ظاہر سی بات ہے جب کھانے میں نحوستیں ہیں تو جھگڑا, لڑائی, ایک کھچاؤ گھر میں, سمجھ رہے ہیں, گھر کے اندر ایک نحوست نظر آئے گی اس چیز کی. اگر پاکی کے ساتھ انسان نہیں رہے گا تو گھر میں کیا نظر آئے گی؟ نحوستیں نظر آئے گی. تو بہرحال دیکھو میں کہاں سے کہاں چلے گی, لیکن یہ چیز بھی بہت ضروری ہے اس جگہ پر سمجھنی آپ لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں سبھی بچیوں کو. کیا آگے کی روایت دیکھیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے, اور جس چیز میں شک نہ ہو اسے اختیار کر. مطلب ہرگز, لہٰذا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہرگز اس چیز کو گم نہ پائے گا جسے تو نے صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا. تو نے جسے اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو تجھے کیا لگ رہا ہے کہ تو نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز تو نے چھوڑی ہے تو تو اس کا بدلہ ضرور پائے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بہتر بدلہ, اچھا بدلہ. کوئی بھی چیز ہو, جیسے مثال کے طور پر کسی کی منگنی ہوئی ہے اور اسے پتہ چلا کہ منگنی ہو گئی ہے اور منگنی ہوئی ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا ہے اور لڑکے سے بات نہیں کرنے, اس نے بات بند کر دی یہ بول کر کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے, ہم نکاح کے بعد بات کریں گے. اللہ کے لیے اللہ اس کا بدلہ دیں گے. کسی کا بوائے فرینڈ تھا, آج کل یہی ہو رہا ہے نا کالجوں میں, اسکولس میں, ہے نا, لڑکوں سے دوستیاں ہو رہی ہے, یاریاں ہو رہی ہے. اب اس نے جب سنا تو اللہ کے لیے فوراً رک گیا, سمجھ رہے, اور توبہ کر لی اور بات چیت نہیں کی غیر محرم سے, غیر مردوں سے, اور ڈرا اللہ سے, تو اس کا بدلہ اللہ ضرور دیں گے. دل چاہ رہا ہے لیکن رک گیا, اللہ بدلہ دیں گے, سمجھ رہے. اسی طرح سے حلال حرام کھانے کے تعلق سے بھی ہے. باہر کا کھانا نہیں کھا رہے یہ سوچ کر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, سمجھ رہے, باہر کے کھانے سے پرہیز کر رہا ہے بندہ. اسی طرح سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں, کوئی ایسا کھانا جس میں ملاوٹ ہے نہیں کھا رہا ہے نا, اللہ کے لیے چھوڑ دے گناہ کو, اللہ اس کا اجر دے, بہترین اجر دیں گے. تو یہ حدیثیں بہت خوبصورت اور بہت قیمتی حدیثیں ہیں, اور اتنی ہی نہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے میں اور انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کو بتلاؤں گی کہ حلال کھانا کتنا قیمتی ہے, اور حلال مشتبہ کھانوں کو چھوڑنا اللہ کے نزدیک کیا اجر و ثواب رکھتا ہے, سمجھ رہے. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو خود بھی سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اپنے بچوں کو بھی بتلائیں,
اور عمل کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ. باہر کی چیزوں سے پرہیز کریں, باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.